ہیلو دوستوں، السلام علیکم۔ میں قمر عباس آپ لوگوں کا اپنے ہی یوٹیوب چینل عباس اسٹڈی سینٹر پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے دکن میں اردو اور خاص کر عادل شاہی سلطنت میں اردو کا ارتقاء کیسے ہوا ہے، اور عادل شاہی سلطنت کے جو مشہور شعراء، ادباء اور ان کی جو مشہور تصانیف ہے ان کے اوپر مختصراً جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں، جس کا ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے اور پلے لسٹ میں کلاس 1 کر کے موجود ہے، اس میں ہم لوگوں نے بات کیا تھا دکن میں اردو، بہمنی سلطنت میں اردو کا آغاز کیسے ہوا، اور بہمنی سلطنت میں جو مشہور شعراء ادباء ہیں اور ان کی تصانیف ہے اس پہ بات کیا تھا۔ آج کی بھی ویڈیو بہت ہی آگامی پریکشا کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ثابت ہوگی۔ اس کنٹینٹ اور مواد کو پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ہر ایک لائن سوال بننے کی امید ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ایک لائن آپ کو ایسا لگے کہ ایک پریویس ایئر میں پوچھا جا چکا ہے۔ تو چلیے دوستوں، سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں دکن میں اردو، خاص کر عادل شاہی سلطنت میں اردو کا مطالعہ۔ عادل شاہی سلطنت کا تعارف پہلے مختصراً دیکھ لیا جائے۔ دوستوں، 15ویں صدی کے اواخر میں بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن میں جب بہمنی سلطنت تھی تو اس سمے الگ الگ جگہوں پہ، چاہے وہ بیجاپور ہو، بیدر ہو، برار ہو، یا احمد نگر ہو، یا گولکنڈہ ہو، اس میں کہیں پہ بھی سلطنت کا قیام نہیں ہوا تھا۔ لیکن بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن میں 5 نئی خود مختار سلطنت قائم ہوئی تھی۔ یہ پریویس ایئر میں پوچھا جا چکا ہے کہ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن میں کتنی خود مختار سلطنتیں قائم ہوئی تھی، تو وہ 5 خود مختار سلطنتیں قائم ہوئی تھی۔ وہ 5 خود مختار سلطنتیں کون کون سی ہے؟ بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کا قیام ہوا تھا۔ دوسرے میں ہے کہ دوسری سلطنت بیدر میں برید شاہی سلطنت کا قیام ہوا تھا۔ برار میں اماد شاہی سلطنت کا قیام ہوا تھا۔ احمد نگر میں نظام شاہی کا قیام ہوا تھا۔ گولکنڈہ میں قطب شاہی سلطنت کا قیام ہوا تھا۔ ان 5 سلطنتوں کا قیام بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد ہوا تھا۔ پھر کہہ رہے ہیں دوستوں، یہ پریویس ایئر کوشچن بھی ہے کہ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن میں کتنی خود مختار سلطنتوں نے قیام کیا تھا یا قائم ہوئی تھی، تو وہ ٹوٹل 5 سلطنتیں تھیں۔ عادل شاہی سلطنت میں اور ساتھ ساتھ قطب شاہی سلطنت میں، ان 2 سلطنتوں میں اردو کا ارتقاء اور اردو کی نشو و نما دیکھنے کو بہت زیادہ ملتی ہے۔ عادل شاہی سلطنت کی اگر بات کیا جائے تو عادل شاہی سلطنت کا بانی یوسف عادل شاہ تھا۔ یہ بھی کوشچن پوچھا جا چکا ہے کہ عادل شاہی سلطنت کا بانی کون تھا؟ یوسف عادل شاہ تھا۔ کون؟ یوسف عادل شاہ عادل شاہی سلطنت کا بانی تھا۔ یوسف عادل شاہ فارسی زبان میں شعر کہتا تھا، فارسی اور ترکی پر اسے عبور حاصل تھا۔ اس طریقے سے سوال بن سکتا ہے کہ عادل شاہی سلطنت کا بانی یوسف عادل شاہ کس زبان میں شعر کہتا تھا؟ تو فارسی میں اور ترکی دونوں زبانوں میں یہ شعر کہتا تھا۔ 1510 میں یوسف عادل شاہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل عادل شاہ تخت نشین ہوا۔ یہ بھی پریویس ایئر کوشچن ہے کہ عادل شاہی سلطنت کا دوسرا بادشاہ یا دوسرا حکمران کون تھا؟ اسماعیل عادل شاہ تھا۔ اسماعیل عادل شاہ شاعر تھا اور وفائی تخلص رکھتا تھا۔ اسماعیل عادل شاہ جو کہ عادل شاہی سلطنت کا دوسرا بادشاہ تھا، وہ شاعر بھی تھا اور وفائی تخلص استعمال کرتا تھا۔ وفائی تخلص کس کا تھا؟ اسماعیل عادل شاہ کا۔ اسماعیل عادل شاہ کا تخلص کیا تھا؟ وفائی تخلص تھا۔ ٹھیک، آگے بتایا جا رہا ہے دوستوں کہ اسماعیل عادل شاہ کی وفات کے بعد اس کا فرزند کس کا؟ اسماعیل عادل شاہ کی وفات کے بعد خود اسی کا فرزند ابراہیم عادل شاہ اول بیجاپور کے تیسرے بادشاہ کی حیثیت سے 1534 میں تخت نشین ہوا تھا۔ پہلا یوسف عادل شاہ، دوسرا ابراہیم عادل شاہ، دوسرا اسماعیل عادل شاہ، تیسرا ابراہیم عادل شاہ۔ یہ کب تخت نشین ہوا ہے؟ 1534 عیسوی میں۔ ابراہیم عادل شاہ اول کے زمانے میں ایک اہم کارنامہ یہ ہوا کہ فارسی کے بجائے دکنی کو دفتری زبان قرار دیا گیا۔ ویری امپورٹنٹ کہ دکنی زبان کو دفتری زبان کس کے عہد میں
قرار دیا گیا تھا تو وہ ابراہیم عادل شاہ اول کے زمانے میں دیا گیا تھا، اور ابراہیم عادل شاہ اول یہ عادل شاہی سلطنت کا تیسرا بادشاہ تھا۔ ابراہیم عادل شاہ اول کے بعد اس کا بیٹا علی عادل شاہ اول 1598 نہیں ہوگا، سوری، یہ 1558 ہے، کیا ہے، 1558 میں تخت نشین ہوا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ اول کے بعد اس کا بیٹا علی عادل شاہ اول 1558 میں تخت نشین ہوا تھا۔ علی عادل شاہ اول کے بعد اس کا بھتیجا ابراہیم عادل شاہ ثانی 1580 میں اس کا جانشین ہوا، کس کا، علی عادل شاہ اول کا۔ اب یہاں پہ ابراہیم عادل شاہ ثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے دوستوں کہ ابراہیم عادل شاہ اول جو کہ تیسرا حکمران تھا، اور پھر اس کے بعد جو پانچواں حکمراں ہوا ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی، ٹھیک، جو تخت پہ بیٹھا ہے کب، 1580 میں۔ پھر امپورٹنٹ ہے کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی مغل شہنشاہ اکبر اور گولکنڈہ کے 5ویں حکمراں محمد قلی قطب شاہ کے ہم عصر تھے۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا زمانہ وہ تھا کہ مغل سلطنت میں اکبر شہنشاہ تھا اور گولکنڈہ کے 5ویں حکمران محمد قلی قطب شاہ کا زمانہ تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغل شہنشاہ اکبر، محمد قلی قطب شاہ، ابراہیم عادل شاہ ثانی، یہ تینوں کا زمانہ ایک ہی تھا، تینوں ہم عصر تھے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو موسیقی میں کمال حاصل تھا، کس کو، ابراہیم عادل شاہ ثانی کو موسیقی میں اپنی مہارت اور کمال کی وجہ سے جگت گرو کہلاتا تھا۔ جگت گرو کون، ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ کتاب نورس بھی انہوں نے تصنیف کیا تھا، ٹھیک۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے موسیقی کے موضوع پر کتاب نورس کی تصنیف کی تھی۔ کس کی کتاب، نورس کی تصنیف کی تھی ابراہیم عادل شاہ ثانی نے، اور ان کو ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کی مشہور کتاب نورس ہے۔ کیا ہے، نورس ہے۔ ملا ظہوری جو مصنف ہیں نصر ظہوری کے، حکیم ابو القاسم فرشتہ جو کہ مصنف ہیں تاریخ فرشتہ کے، اور ملا رفیع الدین شیرازی جو مصنف ہے تذکرۃ الملوک کے، یہ تین کے تینوں، چاہے وہ ملا ظہوری ہوں، چاہے حکیم ابو القاسم فرشتہ ہوں، یا ملا رفیع الدین شیرازی ہوں، یہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دربار سے وابستہ تھے۔ سوال کس طریقے سے بن سکتا ہے کہ ملا ظہوری، حکیم ابو القاسم فرشتہ اور ملا رفیع الدین شیرازی عادل شاہی سلطنت کے کس دربار سے وابستہ تھے؟ تو ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دربار سے وابستہ تھے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے نیا شہر آباد کر کے اس کو نورس پور سے موسوم کیا تھا۔ ان کی کتاب بھی مشہور، کتاب نورس، اور انہوں نے ایک شہر آباد کیا تھا جس کا نام تھا نورس پور۔ نورس کے نام سے قلعہ تعمیر کیا۔ شاہی مہر پر لفظ نورس کنندہ تھا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے زمانے میں جو شاہی مہر رہتی تھی اس پر لفظ نورس کنندہ رہتا تھا۔ درباری شاعر عبد القادر کو نورسی کا لقب بھی دیا تھا۔ عبد القادر، یہ جو درباری شاعر تھا، کس کا، ابراہیم عادل شاہ ثانی کا۔ عبد القادر کو ابراہیم عادل شاہ ثانی نے نورسی کا لقب دیا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور کے اردو شعراء میں عبد المقیمی، صنعتی وغیرہ مشہور ہے۔ سوال یہ بھی ہے PYQ میں پوچھا جا چکا ہے کہ عبدال کس کے دربار سے وابستہ تھا؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے۔ مقیمی، صنعتی، یہ تین کے تینوں ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دربار سے وابستہ تھے، اور یہ اردو شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا، چاہے وہ عبدال ہو، مقیمی ہو، صنعتی ہو، یہ سب کے سب ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دربار سے وابستہ تھے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے 1627 میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمد عادل شاہ بیجاپور کا حکمران ہوا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمد شاہ بیجاپور کا حکمران ہوا تھا۔ محمد عادل شاہ کی ملکہ خدیجہ سلطان گولکنڈہ کے فرمانروا محمد قطب شاہ کی بیٹی تھی، ٹھیک۔
آگے بتایا جا رہا ہے دوستوں کہ محمد عادل شاہ کے بعد اس کے بیٹے علی عادل شاہ ثانی نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تھی ٹھیک۔ علی عادل شاہ ثانی خود شاعر تھا اور شاہی تخلص رکھتا تھا۔ علی عادل شاہ ثانی خود شاعر تھا اور شاہی تخلص رکھتا تھا۔ شاہی کس کا تخلص تھا؟ علی عادل شاہ ثانی کا۔ علی عادل شاہ ثانی استاد عالم کے لقب سے مشہور ہوا تھا۔ استاد عالم کے لقب سے کون مشہور ہوا؟ علی عادل شاہ ثانی۔ علی عادل شاہ ثانی کا تخلص کیا تھا؟ شاہی تخلص تھا۔ علی عادل شاہ ثانی استاد عالم کے لقب سے بھی مشہور ہوا تھا۔ آگے بتایا جا رہا ہے دوستوں کہ علی عادل شاہ ثانی کا انتقال صرف 35 سال کی عمر میں 1672 میں ہوا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا کمسن بیٹا سکندر عادل شاہ تخت نشین ہوا تھا۔ سکندر عادل شاہ بیجاپور کا آخری حکمران تھا۔ سکندر عادل شاہ بیجاپور کا آخری حکمران تھا۔ عادل شاہی سلطنت کا جو پہلا حکمران تھا، جو بانی عادل شاہی سلطنت بھی مانا جاتا، وہ یوسف عادل شاہ تھا۔ دوسرا حکمران کون؟ اسماعیل عادل شاہ تھا، اور آخر سکندر عادل شاہ تھا۔ آخری بادشاہ سکندر عادل شاہ تھا۔ اب دوستوں یہاں سے ان ادبا کے اوپر بات کیا جائے گا جو عادل شاہی دور کے مشہور شعراء اور ان کی اہم تصانیف جو تھی۔ عادل شاہی دور کے شعراء و ادبا میں شاہ برہان الدین جانم، ابراہیم عادل شاہ ثانی، حسن شوقی، نصرتی شاہی، حضرت امین الدین اعلیٰ اور ہاشمی بیجاپوری کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نام ہے، چاہے وہ شاہ برہان الدین جانم ہو یا ابراہیم عادل شاہ ثانی ہو یا حسن شوقی ہو، نصرتی ہو، شاہی ہو یا حضرت امین الدین اعلیٰ ہو یا ہاشمی بیجاپوری ہو، یہ سب کے سب عادل شاہی سلطنت کے عادل شاہی دور کے شعراء اور ادبا میں ان سب کا شمار ہوتا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی ابراہیم عادل شاہ ثانی عادل شاہی خاندان کا حکمراں تھا، جس نے 1580 سے 1627 تک حکومت کی تھی۔ ان کے دور میں بھی اردو کا ارتقاء ہوا تھا۔ کس طریقے سے ہوا تھا ابھی آگے بتایا جا رہا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی مغل شہنشاہ اکبر اور گولکنڈہ کے 5ویں حکمران محمد قلی قطب شاہ کا ہمسرا تھا، جو کہ ابھی اوپر بات کی جا چکی ہے کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا دور وہ دور تھا کہ مغل سلطنت میں شہنشاہ اکبر اور گولکنڈہ کا 5واں حکمراں محمد قلی قطب شاہ حکومت کرتے تھے۔ تو یہ تین کے تینوں ہم عصر تھے، چاہے ابراہیم عادل شاہ ثانی ہو یا مغل شہنشاہ اکبر ہو یا گولکنڈہ کے 5ویں حکمران محمد قلی قطب شاہ ہو، یہ تین کے تینوں کیا تھے؟ ہم عصر تھے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی تربیت کی ذمہ داری عادل شاہی حکمران کی علی عادل شاہ کی ملکہ اور احمد نگر کی مشہور شہزادی چاند بی بی نے لی تھی۔ چاند بی بی نے کس کی تربیت کی ذمہ داری لی تھی؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی۔ یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی تربیت کی ذمہ داری کس کو سونپی گئی تھی؟ تو وہ شہزادی چاند بی بی کو سونپی گئی تھی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو اس کے علم و فضل کی وجہ سے لوگ اسے جگت گرو کہتے تھے۔ جگت گرو کس کو کہا جاتا تھا؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کہا جاتا۔ ٹھیک، آگے بتایا جا رہا ہے کہ دوستوں کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی اچھا شاعر تھا اور فارسی اور دکنی میں شاعری کرتا تھا۔ دکنی میں گیتوں کا ایک مجموعہ کتاب نورس ملتا ہے۔ ان کا جو کارنامہ ہے کتاب نورس، جو کہ موسیقی پہ لکھی گئی کتاب ہے، یہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ یہ دکنی زبان میں لکھی گئی ہے، دکنی میں گیتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی عادل شاہی دور کا مشہور شاعر تھا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے زمانے کا درباری شاعر تھا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی جس کی کتاب نورس ہے، اسی کے دربار سے وابستہ تھے۔ کون؟ عبدل کی شعری یادگار میں ابراہیم نامہ ہے۔ ابراہیم نامہ کس کی تخلیق ہے، کس کی تصنیف ہے؟ عبدل کی تصنیف ہے، جو بقول پروفیسر سیدہ جعفر بیجاپور کا پہلا ادبی نقش ہے۔ اب ابراہیم نامہ کے متعلق پروفیسر سیدہ جعفر یہ کہتی ہیں
کہتی ہیں کہ یہ بیجاپور کا پہلا ادبی نقش ہے۔ ابراہیم نامہ کس کی تصنیف ہے؟ عبدل کی تصنیف ہے۔ عبدل کس کا درباری شاعر تھا؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ ابراہیم نامہ کی ابتدا میں شاعر کہتا ہے، اب اس کے وجہ تصنیف بتا رہے عبدل کہ میں نے اس تصنیف کو کیوں تحریر کیا، کہ ابراہیم نامہ کی ابتدا میں شاعر کہتا ہے کہ بادشاہ نے، کس نے؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے اسے طلب کیا اور حکم دیا کہ ایک ایسی کتاب تیار کرو جس سے شاعری میں ہمیشہ کے لیے تیرا نام رہ جائے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر اس نے عرض کی کہ میں عربی اور فارسی سے واقف نہیں ہوں، صرف زبان ہندوی سے واقف ہوں، زبان ہندوی سے واقف ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ اسی زبان میں لکھی جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں نے مثنوی ابراہیم نامہ لکھا، مثنوی ابراہیم نامہ لکھا۔ ابراہیم نامہ لکھنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد دوستوں صنعتی، یہ بھی عادل شاہی دور کا مشہور شاعر ہے۔ صنعتی کا نام سید حسن شاہ محی الدین تھا۔ صنعتی کا اصل نام کیا تھا؟ سید حسن شاہ محی الدین تھا، اور اس کے والد مرتضیٰ قادری عرف شاہ حضرت تھے، ٹھیک۔ صنعتی کی 2 مثنویاں منظر عام پر آئی ہے۔ پہلی مثنوی ہے قصہ بے نظیر، اور دوسری مثنوی ہے مثنوی گلدستہ۔ 2 مثنوی کس کی ہے؟ صنعتی کی۔ قصہ بے نظیر یہ کس کی مثنوی ہے؟ صنعتی کی ہے، اور مثنوی گلدستہ یہ بھی صنعتی کی مثنوی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے قصہ بے نظیر کا نام قصہ تمیم انصاری بھی بتایا ہے۔ یہ بھی PYQ میں پوچھا جا چکا سوال ہے کہ نصیر الدین ہاشمی نے قصہ بے نظیر کا دوسرا نام کیا بتایا ہے، تو وہ قصہ تمیم انصاری۔ اس مثنوی میں قصہ بے نظیر یا قصہ تمیم انصاری میں 12 مقامات پر مشتمل ہے۔ یہ مثنوی 12 مقامات پر مشتمل ہے۔ قصہ بے نظیر اور قصہ تمیم جو کہ دونوں ایک ہے، نصیر الدین ہاشمی نے قصہ تمیم انصاری نام دیا ہے، جو کہ صنعتی کی قصہ بے نظیر ہے۔ اس میں اس مثنوی میں 12 مقامات ہیں، ٹھیک۔ یہ مثنوی 12 مقامات پر مشتمل ہے۔ مثنوی قصہ بے نظیر یا تمیم انصاری میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمیم انصاری کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ تمیم انصاری جو کہ صحابی رسول تھے، ان کی سرگزشت بیان کی گئی ہے، کس میں؟ قصہ بے نظیر میں۔ قصہ بے نظیر کا دوسرا نام نصیر الدین ہاشمی نے قصہ تمیم انصاری بھی بتایا ہے۔ دوسری مثنوی صنعتی کی، اس کا نام ہے گلدستہ، مثنوی گلدستہ۔ یہ ایک عشقیہ داستان ہے۔ صنعتی کی جو دوسری مثنوی جس کا نام گلدستہ ہے، یہ ایک عشقیہ داستان ہے۔ ملک مصر کا شہزادہ سیاحت کے لیے اپنے ملک سے روانہ ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ مثنوی گلدستہ میں کیا رودات بیان کیا ہے، کیا قصہ ہے، کہ اس میں ملک مصر کا شہزادہ سیاحت کے لیے اپنے ملک سے روانہ ہوتا ہے، اور ان پر طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانی پڑتی ہے، اور ان تمام تر مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو کر وطن کو واپس آتا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ تھا، ٹھیک۔ مثنوی گلدستہ کا کس کی تصنیف ہے؟ یہ صنعتی کی۔ پھر اس کے بعد دوستوں یہاں سے حسن شوقی، شیخ حسن شوقی کا اصل نام شیخ حسن نام تھا، اور تخلص کیا تھا؟ شوقی تھا۔ حسن شوقی کا شمار قدیم دکنی کے باکمال غزل گو شعراء میں ہوتا ہے، غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ حسن شوقی کا شمار جو ہوتا ہے دکنی کے باکمال غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ حسن شوقی کی 2 مثنویاں فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ، حسن شوقی تو جو تھے ان کی 2 مثنویاں مشہور ہیں۔ ایک مثنوی کا نام فتح نامہ نظام شاہ، اور دوسری مثنوی کا نام کیا ہے؟ میزبانی نامہ۔ یہ دونوں مثنویاں کس کی ہے؟ حسن شوقی کی ہے، ٹھیک۔ حسن شوقی جنگ تالی کوٹ کی فتح کے موقع پر نظام شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ جب جنگ تالی کوٹ کی فتح ہوئی تو اس سمے یہ نظام شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ اس سلطنت کے خاتمے کے بعد وہ محمد عادل شاہ کے دربار میں بیجاپور چلے آئے تھے۔ مثنوی میزبانی نامہ میں اس نے محمد عادل شاہ کی اس شادی کو موضوع بنایا ہے جو نواب مظفر خان کی لڑکی سے ہوتی ہے۔
حسن شوقی نے میزبانی نامہ میں محمد عادل شاہ کی اس شادی کو موضوع بنایا ہے جو نواب مظفر خان کی لڑکی سے ہوتی ہے، اور یہ جب مثنوی لکھی تو محمد عادل شاہ کی شادی کو موضوع بنایا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اس کے درباری شاعر میں شمار تھے۔ مثنوی فتح نامہ نظام شاہ، یہ بھی حسن شوقی کی مثنوی ہے، دکنی اردو کی ایک قدیم مثنوی ہے، دکنی اردو کی ایک قدیم مثنوی ہے جو 2400 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ فتح نامہ نظام شاہ میں کتنے اشعار ہیں، تو وہ 2400 اشعار ہیں۔ کتنے اشعار ہیں؟ 2400 اشعار ہیں۔ مثنوی فتح نامہ نظام شاہ اردو کی پہلی رزمیہ مثنوی ہے۔ مثنوی فتح نامہ نظام شاہ اردو کی پہلی رزمیہ مثنوی ہے، ٹھیک، یہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلی رزمیہ مثنوی اردو کی مثنوی فتح نامہ نظام شاہ۔ مثنوی فتح نامہ نظام شاہ میں نظام شاہ کو قصے کے ہیرو کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے جنگ تالی کوٹ کی فتح کا صحرا اسی کے سر باندھا ہے۔ آگے دوستوں، علی عادل شاہ ثانی، جن کا تخلص کیا ہے؟ شاہی ہے۔ علی عادل شاہ ثانی، جن کا تخلص شاہی ہے، سلطان محمد عادل شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی کی تربیت خدیجہ سلطان شہر بانو نے، جو محمد قطب شاہ کی دختر اور عبداللہ قطب شاہ کی بہن کی تھی۔ علی عادل شاہ ثانی کی تربیت کس نے کی تھی؟ وہ خدیجہ سلطان شہر بانو نے، جو محمد قطب شاہ کی دختر اور عبداللہ قطب شاہ کی بہن نے کی تھی۔ شاہی کا دبستان بیجاپور کے اہم متغزلین میں شمار ہوتا ہے۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی کا جو شمار ہوتا ہے وہ دبستان بیجاپور کے اہم متغزلین میں شمار ہوتا ہے۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی نے محمد قلی قطب شاہ کی طرح ایک سے زائد تخلص استعمال کیے ہیں۔ جس طریقے سے گولکنڈہ کا 5واں حکمراں محمد قلی قطب شاہ نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ تخلص استعمال کیے ہیں، اسی طریقے سے علی عادل شاہ ثانی شاہی نے بھی مختلف تخلص استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ ان کا تخلص ایک ملتا ہے مدن روپ بھی تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے، اور مراثی اور غزل میں کہیں علی عادل شاہ اور پھر مظفر علی عادل شاہ تخلص بھی ملتا ہے علی عادل شاہ ثانی شاہی کا۔ پھر اس کے بعد دوستوں نصرتی، یہ تو اب کی LT گریڈ میں پوچھا بھی گیا تھا کہ نصرتی کس دور کا درباری شاعر تھا، تو علی عادل شاہی دور کا درباری شاعر تھا۔ شیخ نصرت سلطان علی عادل شاہ ثانی شاہی کے دربار کا ملک الشورا تھا۔ نصرتی یہ علی عادل شاہ ثانی شاہی کے دربار کا ملک الشورا تھا۔ نصرتی کا خاندانی پیشہ سپہ گیری تھا۔ نصرت علی عادل شاہ ثانی شاہی کے بچپن کا ساتھی تھا۔ جو علی عادل شاہ ثانی شاہی جو تھے اور نصرتی جو تھے، یہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ اور دوستوں یہ بھی سوال بن چکا ہے کہ نصرتی ہی وہ پہلا شاعر ہے جس کو حاسدوں نے شہید کیا تھا۔ نصرتی ہی وہ عادل شاہی دور کا شاعر ہے جس کو حاسدوں نے شہید کیا تھا۔ نصرتی وہ شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کیا تھا۔ نصرتی کی 3 مثنویاں منظر عام پر آئی ہے۔ پہلی گلشن عشق، علی نامہ اور تاریخ اسکندری۔ یہ تینوں مثنوی کس کی ہے؟ نصرتی کی ہے، چاہے وہ گلشن عشق ہو، علی نامہ ہو یا تاریخ اسکندری ہو۔ یہ تینوں مثنوی کس کی ہیں؟ نصرتی کی ہیں۔ مثنوی گلشن عشق نصرتی کی اولین تصنیف ہے۔ یہ بھی سوال بن چکا ہے کہ نصرتی کی پہلی مثنوی کا کیا نام ہے، تو وہ گلشن عشق ہے۔ نصرتی کی یہ اولین تصنیف ہے، کون سی؟ گلشن عشق۔ اس کا سن تصنیف 1068 ہجری ہے۔ یہ کس ہجری میں لکھی گئی؟ 1068 ہجری میں لکھی گئی۔ اس میں نصرتی نے کنور منوہر اور مد مالتی کی عشقیہ داستان نظم کی ہے۔ اس طریقے سے بھی سوال بنا ہوا ہے کہ نصرتی کی کس مثنوی میں کنور منوہر اور مد مالتی کی عشقیہ داستان نظم کی گئی ہے، تو وہ گلشن عشق ہے، اور یہ نصرتی کی پہلی مثنوی ہے۔ نصرتی کی دوسری تصنیف علی نامہ ہے۔
نصرتی کی دوسری تصنیف علی نامہ ہے. یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے جو کہ 1076 ہجری میں لکھی گئی ہے. کون سی ہجری میں؟ 1076 ہجری میں لکھی گئی ہے. اس مثنوی میں نصرتی کے 6 بلند پایہ قصیدے بھی شامل ہیں. سوال یہ بھی بن چکا ہے کہ نصرتی کی کس مثنوی میں قصیدے بھی شامل ہیں، تو وہ علی نامہ ہے، اور علی نامہ ایک رزمیہ مثنوی ہے. تیسری مثنوی جو نصرتی کی ہے اس کا نام تاریخ اسکندری ہے. تاریخ اسکندری ہے. اس کا سن تصنیف 1083 ہجری ہے. 1083 ہجری. اس مثنوی میں نصرتی نے عادل شاہی سپہ سالار بہلول خان اور شیوا جی کے درمیان لڑی گئی جنگ کو موضوع بنایا گیا ہے. عادل شاہی سپہ سالار بہلول خان اور شیوا جی کے درمیان جو لڑائی لڑی گئی تھی اس کو موضوع بنایا ہے نصرتی نے اپنی مثنوی تاریخ اسکندری میں، جس میں شیوا جی کو شکست ہوئی تھی اور بہلول خان کو فتح نصیب ہوئی تھی. بہلول خان کو فتح نصیب ہوئی تھی کس میں؟ تاریخ اسکندری میں. آگے دوستوں ہاشمی بیجاپوری. ہاشمی بیجاپوری ان کا اصل نام کیا تھا؟ سید میرا خان ہاشمی علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا. ہاشمی بیجاپوری علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا. مورخوں کا بیان ہے کہ وہ پیدائشی نابینا تھے. پیدائشی نابینا. کون؟ ہاشمی بیجاپوری. بیجاپور کے زوال کے بعد اس نے ارکاٹ میں سکونت اختیار کی تھی. یہ بھی سوال بن چکا ہے کہ ہاشمی بیجاپوری نے بیجاپور کے زوال کے بعد کس جگہ سکونت اختیار کی تھی، تو وہ ارکاٹ میں سکونت اختیار کی تھی. ہاشمی کی تصانیف میں دیوان غزلیات کے علاوہ مثنوی. کون سی مثنوی؟ یوسف زلیخا، مثنوی عشقیہ، معراج نامہ، یہ سب کے سب مثنویاں کس کی ہے؟ وہ ہاشمی بیجاپوری کی ہے. چاہے وہ یوسف زلیخا ہو، مثنوی عشقیہ ہو یا معراج نامہ ہو، یہ تینوں مثنویاں کس کی ہیں؟ ہاشمی بیجاپوری کی ہیں. آگے دوستوں بتایا جا رہا ہے کہ مثنوی یوسف زلیخا ہاشمی کی سب سے ضخیم مثنوی ہے. ہاشمی بیجاپوری کی سب سے ضخیم مثنوی کون سی ہے؟ یوسف زلیخا ہے. اس کا سن تصنیف ہے 1099 ہجری. 1099 ہجری میں اس کو ہاشمی بیجاپوری نے تحریر کیا تھا. مثنوی عشقیہ ہاشمی کی دوسری اہم مثنوی ہے. اس میں کشمیر کی شہزادی اور ایک معمولی نوجوان کی عشق کی المیہ داستان ہے، اور ایک بقال زادے سے شیخ سعدی کی محبت کے قصے کو باہم مربوط کر کے پیش کیا گیا ہے. سوال یہ بھی بن چکا ہے کہ ایک بقال زادے سے شیخ سعدی کی محبت کے قصے کو باہم مربوط کر کے کس مثنوی میں پیش کیا گیا ہے، تو وہ مثنوی عشقیہ میں. ٹھیک، اور یہ کس کی ہے؟ ہاشمی بیجاپوری کی مثنوی ہے. معراج نامہ ہاشمی نے معراج کے واقعات کو موضوع بنایا ہے. معراج نامہ ہاشمی بیجاپوری کی جو مثنوی ہے اس میں ہاشمی نے معراج کے واقعات کو موضوع بنایا ہے. آگے دوستوں بتایا جا رہا ہے کہ ہاشمی کا دیوان ڈاکٹر حفیظ قتیل نے مرتب کر کے 1961 میں شائع کیا تھا. ہاشمی بیجاپوری کا دیوان ڈاکٹر حفیظ قتیل نے مرتب کر کے 1961 میں شائع کیا تھا. ہاشمی کو ریختی کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے. ہاشمی بیجاپوری کو ریختی کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے. ہاشمی نے 2 قصیدے بھی لکھے جو ذوالفقار خاص صوبیدار ارکاٹ کی مدح میں ہے. ٹھیک، جب یہ بیجاپور کے زوال کے بعد جب یہ ارکاٹ میں سکونت اختیار کیے تھے تو اس سمے انہوں نے 2 قصیدے بھی لکھے تھے، اور وہ کس کی مدح میں تھے؟ ذوالفقار جو کہ صوبیدار ارکاٹ کے تھے، ان کی مدح میں انہوں نے قصیدے بھی لکھے تھے. آگے دوستوں کیا ہے کہ ابیات ہندی تصنیف ہاشمی. ابیات ہندی یہ کس کی تصنیف ہے؟ ہاشمی کی تصنیف ہے. ہاشمی کی یہ مختصر ہجویہ مثنوی ہے. ابیات ہندی تصنیف ہاشمی جو ہے یہ ہاشمی کی ایک مختصر ہجویہ مثنوی ہے جس میں شاہ داول کی مذمت کی گئی ہے اور عورتوں کو نصیحت کی باتیں بھی بتائی گئی ہے. پھر اس کے بعد دوستوں مرزا. الگ الگ کتابوں میں مرزا کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ یہ بھی عادل شاہی سلطنت سے وابستہ تھے. تاریخ ادب اردو 1700 عیسوی تک
یہ کس کی تصنیف ہے؟ پروفیسر سیدہ جعفر کی تصنیف ہے۔ اس میں وہ لکھتی ہیں کہ بساتین السلاطین میں مرزا ابراہیم زبیر نے علی عادل شاہ ثانی کے دربار سے متوسل شورا کا ذکر کرتے ہوئے مرزا کا بھی ذکر کیا ہے۔ کس نے؟ مرزا ابراہیم زبیر نے کس کا ذکر کیا ہے؟ مرزا کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ علی عادل شاہ ثانی کے دربار سے متوسل تھے۔ مرزا سوائے مرثیہ نگاری کے کسی دوسری صنف میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ مرزا نے جتنی بھی تصنیف اپنی چھوڑی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ وہ مرثیہ نگاری کے اوپر ہے۔ مرزا عادل شاہی دور کے مشہور مرثیہ گو شاعر تھے۔ عادل شاہی دور کے مشہور مرثیہ گو شاعر تھے۔ دوستوں آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب اور لائک کرنے کا مشورہ دیں۔ انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگوں کے سامنے ایز اے پریکٹس سیٹ بہت سارے اہم سوالات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کی پلے لسٹ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور پوسٹ میں جو بھی سوالات جاتے ہیں اس کو اٹیمپٹ کیا کریے۔ انشاءاللہ وہ سارے کے سارے سوالات آپ لوگوں کو بہت ہی مفید ثابت ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم لوگ بات کریں گے خاص کر گولکنڈہ میں جو قطب شاہی سلطنت تھی کس طریقے سے اس دور میں اردو کا ارتقاء ہوا، وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ثابت ہوگا۔ اللہ حافظ۔